اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسکاؤٹنگ کی تنظیم طلبہ میں نظم و ضبط، کردار کی بہتری اور ملک کی قوم کی خدمت کا جذبہ بیدار کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس کا آغاز لندن میں ہوا۔ لارڈ بیڈن پاؤل نے 1907 میں یہ تنظیم قائم کی۔ ابتدا میں مختلف پس منظر سے تعلق رکھنے والے 20 نوجوانوں کا کیمپ پر ہاربر نامی جگہ پر لگایا گیا۔ شروع میں اس کا نام بوائے اسکاؤٹس تھا۔ 1909 میں اس تنظیم کی پہلی ریلی میں لڑکیاں بھی بغیر مدعو کیے پہنچ گئیں اور اسکاؤٹ بننے کی خواہش کا اظہار کیا۔ لارڈ بیڈن پاؤل نے اپنی بہن کی مدد سے لڑکیوں کے لیے بھی ایک ادارہ قائم کیا۔ اس طرح گرل گائیڈ نامی تنظیم وجود میں آئی۔ 1928 میں گرلز گائیڈز کی باقاعدہ عالمی تنظیم قائم ہو گئی۔ پاکستان میں بھی یہ دونوں تنظیمیں سرگرمی سے اپنا کام کر رہی ہیں۔ اس تنظیم میں شامل بچوں کو پیغام رسانی کے مختلف طریقے سکھائے جاتے ہیں۔ اسکاؤٹوں کو تربیت کے لیے جنگلوں اور ویرانوں میں لے جایا جاتا ہے تاکہ ان میں خود اعتمادی پیدا ہو، اپنے ہاتھ سے کام کرنے کی عادت پڑ سکے۔ تربیت کے دوران مختلف مقامات پر خیمے اسکاؤٹس خود نصب کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ مشکل حالات اور کم وسائل کے باوجود ضرورت کی چیزیں تیار کرنے کا فن بھی انہیں سکھایا جاتا ہے۔ آگ بجھانے، چھوٹے موٹے پل اور راستے تعمیر کرنے کی تربیت بھی دی جاتی ہے۔ یہ کیمپ عموماً شہر سے باہر دور دراز مقامات پر لگائے جاتے ہیں۔ ضلعی، صوبائی اور قومی سطح پر لگنے والے ان کیمپوں میں اسکاؤٹس کے مختلف گروپ حصہ لیتے ہیں تاکہ مل جل کر کام کرنے کا موقع ملے اور مختلف زبانوں اور ثقافتوں سے تعلق رکھنے والے بچوں میں ہم آہنگی پیدا ہو سکے۔ اسکاؤٹنگ کی تنظیم اسکاؤٹس کو عملی تربیت دیتی ہے اور مشکلات کا شکار لوگوں کی مدد کے لیے تیار کرتی ہے۔ اسکاؤٹوں کی نیکی اور بھلائی کے کاموں کی ترغیب کے علاوہ کھانا پکانے، تیراکی اور زخمیوں کو طبی اور امدادی فراہم کرنے کی تربیت بھی دی جاتی ہے۔ دوران تربیت یہ اسکاؤٹ دن بھر کاموں میں مصروف رہتے ہیں۔ رات کے وقت مختلف کھیل تماشوں میں حصہ لیتے ہیں۔ سب سے اچھا پروگرام پیش کرنے والوں میں انعامات تقسیم کیے جاتے ہیں۔ بہترین اسکاؤٹوں کو بین الاقوامی کیمپ میں بھیجا جاتا ہے جہاں وہ اپنے ملک کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ہر طالب علم اس کا رکن بن سکتا ہے۔ اسکاؤٹ تحریک میں شامل ہوتے وقت اسکاؤٹ باادب کھڑے ہو کر اسکاؤٹ سائن بنا کر اسکاؤٹ وعدہ دہراتے ہیں کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم اور پاکستان پر عائد کردہ فرائض کی ادائیگی، دوسروں کی مدد اور اسکاؤٹ قانون کی پابندی میں اپنی پوری کوشش کروں گا۔ اسکاؤٹ مندرجہ ذیل قانون پر عمل کرتے ہیں۔ نمبر 1، اسکاؤٹ قابل اعتماد ہوتا ہے۔ 2 نمبر، اسکاؤٹ وفادار فرما بردار ہوتا ہے۔ 3 نمبر، اسکاؤٹ خوش اخلاق کو مددگار ہوتا ہے۔ 4 نمبر، اسکاؤٹ سب کا دوست اور ہر اسکاؤٹ کا بھائی ہوتا ہے۔ 5 نمبر، اسکاؤٹ مہربان اور بہادر ہوتا ہے۔ 6 نمبر، اسکاؤٹ پاکیزہ اور ہنسمکھ ہوتا ہے۔ 7 سال سے 11 سال تک کے اسکاؤٹ شاہین اسکاؤٹ کہلاتے ہیں۔ ان کا نصب العین بلند پرواز ہوتا ہے۔ ان کا اعلیٰ ترین رینک بیج علامہ اقبال بیج ہوتا ہے۔ 11 سال سے 17 سال تک کے اسکاؤٹس بوائے اسکاؤٹس کہلاتے ہیں۔ ان کا نصب العین المستعید ہوتا ہے۔ ان کا اعلیٰ ترین رینک بیج قائد اعظم بیج ہوتا ہے۔ 17 سال سے 25 سال تک کے اسکاؤٹس روور اسکاؤٹس کہلاتے ہیں۔ ان کا نصب العین خدمت ہوتا ہے۔ ان کا اعلیٰ ترین رینک بیج صدارتی راور اسکاؤٹ بیج ہوتا ہے۔ اب لڑکیوں کو بھی اس تحریک میں گرلز ان اسکاؤٹنگ کے نام سے شامل کر لیا گیا ہے۔ اسکاؤٹس کا سلام بھی منفرد ہوتا ہے۔ یہ اپنے دائیں ہاتھ کی تینوں انگلیوں کو اپنی پیشانی پر رکھ کر سلام کرتے ہیں۔ ان کا تالیاں بجانے کا انداز بھی دوسروں سے مختلف اور بہت خوب ہوتا ہے۔ اس بات کی علامت کے طور پر اسکاؤٹ جب سلام کرتے ہیں تو اپنی پیشانی پر 3 انگلیاں رکھ کر سلام کرتے ہیں۔
اس تنظیم کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ بانی پاکستان جناب قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ کو جب اس تنظیم کے چیف اسکاؤٹ کا عہدہ پیش کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں پہلے اسکاؤٹ بننا پسند کروں گا۔ چنانچہ 22 دسمبر 1947 عیسوی کو پروقار تقریب میں انہوں نے اپنا بایاں ہاتھ جھنڈے پر رکھ کر دائیں ہاتھ سے اسکاؤٹ کا نشان بنا کر اسکاؤٹ کا وعدہ پڑھا۔ الفاظ معنی: نصب کرنا، لگانا، ہم آہنگی، ایک ساتھ ہونا، ہم آواز ہونا، رکنیت، ممبر ہونا، مستعید، چاق و چوبند ہونا، عائد کرنا، ضمن ہونا، کفایت شعار، بچت کرنے والا، نصب العین، مقصد۔ سوال نمبر 1، اسکاؤٹ کی تربیت کے 2 بنیادی مقاصد بتائیے۔ جواب: نمبر 1، طلبہ میں نظم و ضبط پیدا کرنا، 2 نمبر ملک و قوم کی خدمت کا جذبہ بیدار کرنا۔ سوال نمبر 2، اس تنظیم کا آغاز کب اور کہاں ہوا؟ جواب: اس تنظیم کا آغاز 1907 میں ہوا۔ سوال نمبر 3، گرل گائیڈز نامی تنظیم قائم کرنے کی کیا وجہ تھی؟ جواب: 1909 کی ریلی میں لڑکیاں بھی اسکاؤٹ بننے کی خواہش لے کر آئیں، اس لیے لڑکیوں کے لیے گرلز گائیڈ تنظیم نامی قائم کی گئی۔ سوال نمبر 4، اسکاؤٹنگ کے کتنے اصول ہیں؟ کوئی 5 اصول لکھیے۔ جواب: اسکاؤٹنگ کے کئی اصول ہیں، ان میں سے 5 درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، اسکاؤٹ قابل اعتماد ہوتا ہے۔ 2 نمبر، اسکاؤٹ وفادار فرمانبردار ہوتا ہے۔ 3 نمبر، اسکاؤٹ خوش اخلاق و مددگار ہوتا ہے۔ 4 نمبر، اسکاؤٹ مہربان اور بہادر ہوتا ہے۔ 5 نمبر، اسکاؤٹ پاکیزہ اور ہنسمکھ ہوتا ہے۔ سوال نمبر 5، قائد اعظم رحمۃ اللہ اس تنظیم سے کب منسلک ہوئے؟ جواب: قائد اعظم رحمۃ اللہ 22 دسمبر 1947 کو اس تنظیم سے منسلک ہوئے۔ سوال نمبر 2، سبق کی خاموش خوانی کیجیے اور درج ذیل سوالات کے درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیے۔ 1 نمبر، اسکاؤٹنگ کا آغاز لارڈ بیڈن پاؤل نے کیا 1907 میں۔ 2 نمبر، اسکاؤٹس مشکل میں پھنسے ہوئے لوگوں کی کرتے ہیں مدد۔ 3 نمبر، دن بھر کام کاج میں مصروف رہنے کے بعد اسکاؤٹ رات کو حصہ لیتے ہیں کھیل تماشوں میں۔ 4 نمبر، اسکاؤٹس اپنا خیمہ خود کرتے ہیں نصب۔ 5 نمبر، اسکاؤٹنگ سے طلبہ میں خاص طور پر پیدا ہوتا ہے نظم و ضبط۔ 6 نمبر، اسکاؤٹنگ کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ طلبہ کو تیار کیا جائے عملی زندگی کے لیے۔ سوال نمبر 3، درج ذیل الفاظ کے جملے بنائیے۔ علامت: چاند ستارہ پاکستان کی علامت ہے۔ مددگار: اچھا انسان ہمیشہ دوسروں کا مددگار ہوتا ہے۔ کفایت شعار: ہمیں کفایت شعار بننا چاہیے۔ پاکیزہ: پاکیزہ لباس اچھی عادت ہے۔ ہنسمکھ: میرا دوست بہت ہنسمکھ لڑکا ہے۔ سوال نمبر 4، دیے گئے درست بیان پر صحیح اور غلط بیان پر غلط کا نشان لگائیے۔ نمبر 1، سب اسکاؤٹس کو اپنا دوست سمجھوں گا۔ صحیح۔ صرف ملک کے قانون پر عمل کروں گا۔ غلط۔ بیڈن پاؤل نے اسکاؤٹنگ لڑکیوں کے لیے شروع کی۔ غلط۔ 1928 میں گرل گائیڈز کی قومی تنظیم قائم ہوئی۔ غلط۔ سوال نمبر 5، صحیح جملوں پر صحیح اور غلط جملوں پر غلط کا نشان لگائیے۔ میں نے کراچی جانا ہے۔ غلط۔ دہی کھٹا ہے۔ صحیح۔ لوگو خدا سے ڈرو۔ صحیح۔ برائے مہربانی ہمارے گھر تشریف لائیے۔ صحیح۔ میں کن لفظوں میں آپ کا شکریہ ادا کروں؟ صحیح۔ سوال نمبر 6، سبق میں لفظ پروقار استعمال ہوا ہے جو 2 لفظوں پر اور وقار سے مل کر بنا ہے۔ اسی طرح پر لگا کر 5 الفاظ بنائیے۔ جواب: پرجوش، پرامن، پرہیزگار، پرنور، پرخلوص۔